وقال تعالى في مقام آخر إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. تمام احباب شوق اور محبت کے ساتھ بابا سے بلند درود پاک پڑھنا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، قرآن مجید فرقان حمید کے چند مقامات اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ کہنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے. اس مہینے کا پہلا عشرہ اور اس کا پہلا جمعہ اسی مناسبت سے قرآن و حدیث کی آیات تلاوت کی ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو سن سنا کر اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کا مہینہ بابرکت ہے. اس مہینے کو مبارک کیوں کہتے ہیں؟ سب سے پہلی بات دیکھیں، محرم کا مہینہ ہے، سفر کا مہینہ ہے، ربیع الاول کا ہے، مختلف مہینے ہیں. کسی مہینے کو مبارک نہیں کہا جاتا. ربیع الاول کو ربیع الاول ہی کہتے ہیں، محرم کو محرم الحرام ضرور کہتے ہیں لیکن محرم المبارک نہیں کہتے. اسی طرح شعبان کا مہینہ ہے، اسے شعبان المعظم ضرور کہتے ہیں، مبارک نہیں کہتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے سامنے اس متعلق بھی ایک حدیث مبارکہ انشاءاللہ پیش کروں گا. تو رمضان المبارک کو مبارک کہنے کی وجہ یہ ہے، الفاظ آپ کے سامنے انشاءاللہ آئیں گے. مفہوم یہ ہے کہ اس کو مبارک اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو میرے آقا نے شہر المبارک فرمایا. آپ نے فرمایا کہ ایک مہینہ ہے وہ شہر المبارک، وہ برکت والا مہینہ. کتنی برکتیں، کتنی رحمتیں، یہ بھی آپ کے سامنے حدیثیں آئیں گی.
سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت کی طرف آتے ہیں کہ قرآن کریم نے کہا کتب علیکم الصیام. یہ بات آپ نے پچھلے جمعے پر بھی سماعت فرمائی ہے کہ تمہارے اوپر صیام فرض کیا گیا ہے. لفظ صیام ہے. اب ایک بات قابل غور ہے، قابل نقطہ ہے، بڑی ہی توجہ کی بات ہے. اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام، صوم نہیں فرمایا. کتب علیکم الصوم نہیں، روزے نہیں، صوم نہیں، بلکہ صیام کا لفظ ہے. اسی طرح قرآن مجید کے اندر دوسری جگہ پہ دیکھا جائے تو جہاں پہ حضرت مریم کا تذکرہ ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لفظ صوم ذکر فرمایا. فرمایا کہ انی نظرت للرحمن صوما، میں نے نظر مانی کہ میں اللہ کے لیے صوم رکھوں گی. صوم کیا ہے؟ فلن اکلم اليوم انسیا، کہ میں کسی کے ساتھ بھول کر بھی کلام نہیں کروں گا. اس کو کہتے ہیں صوم. صوم اور صیام میں فرق کیا ہے؟ اگر ذوق تازہ ہو تو میں آپ کو یہ بات آپ کے سامنے بیان کروں. ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر صیام فرض ہے. اللہ نے کتب علیکم الصوم نہیں فرمایا. اے میرے رب کریم، صوم اور صیام میں کیا فرق ہے؟ مفسرین کرام نے لکھا صوم کہتے ہیں کھانے پینے سے، بات کلام سے رکنا، اسے صوم کہا جاتا ہے. رب کریم صیام کسے کہتے ہیں؟ فرمایا سر کے بالوں کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے کے ناخن تک سارے جسم کو گناہ اور منہیات سے روکنے کا نام صیام ہے. پتہ چلا کہ اللہ نے صیام فرض کیا. ارشاد فرمایا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر صیام فرض ہے. صرف کھانے کا روزہ نہیں، صرف پینے کا روزہ نہیں، صرف گفتگو کا روزہ نہیں، صرف کسی ایک چیز کا روزہ نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا علیکم الصیام، جہاں کھانے سے رکے ہو، جہاں پانی سے رکے ہو، وہاں تمہیں غیبت سے بھی رکنا ہوگا، وہاں تمہیں چغلی سے بھی رکنا ہوگا، وہاں تمہیں جھوٹ اور کذب سے بھی رکنا ہوگا، وہاں تمہیں کسی کو تکلیف دینے سے بھی رکنا ہوگا.
فرمایا جو ایسا روزہ رکھتا ہے ایک دن کا روزہ پورے مہینے کا نہیں ایک روزے کی فضیلت میرے آقا نے فرمایا ایسے روزے کی فضیلت یہ ہے ایک روزہ جس نے سیام رکھا سیام سمجھے پاؤں کی ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک سارے جسم کو گناہوں سے روکنے کا نام روزہ ہے اللہ فرماتے ہیں ایسا روزہ جس نے رکھا وہ جہنم سے اتنا دور کر دیا جائے گا ایک بندہ 70 سال چلتا رہے جتنا دور یہ بندہ چلا جاتا ہے روزے دار سے جہنم اتنی دور بھاگ کے چلی جائے گی ایک روزہ اور جس نے 30 روزے رکھے ایام معدودہ 29 روزے رکھے 30 روزے رکھے اللہ فرماتے ہیں ادھر روزے مکمل ہوتے 29ویں یا 30ویں رات ہوتی ہے اللہ اپنے فرشتوں کو بلاتے ہیں جمع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے فرشتوں آج میں نے اتنے مسلمانوں کی مغفرت کر دی مختلف روایات آتی ہیں یوں سمجھے کہ بہت زیادہ کی مغفرت کر دی ہے فرشتے عرض کرتے ہیں رب کریم روزے دار کی فضیلت یہی کچھ فضیلت ہے اللہ فرماتے ہیں اسے فضیلت نہ کہو بلکہ میں اللہ یوں کہتا ہوں مزدور جب مزدوری پوری کرتا ہے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری مل جاتی ہے یہ میرے مسلمان بندوں کی مزدوری دنیا کے اندر یہ ہے کہ میں اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے اللہ فرماتے ہیں ایسے بندوں کو میں اللہ معاف کر دیتا ہوں ان کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں روایات کے اندر آتا ہے جب رمضان کا مہینہ آیا میرے آقا نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا آپ کے سامنے ابھی آئے گا اس کے اندر ایک بات ہے میرے آقا نے فرمایا لوگوں جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے غلقت ابواب جہنم آپ نے فرمایا وفتحت ابواب الجنہ جہنم کے دروازوں کو بند کر کے اللہ نے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا ہے 8 دروازوں کو کھول دیا ہے میرا تصور رب کریم 8 دروازے کھول دیے گئے روزے دار کے لیے ایک دروازہ مقرر ہے جہاں سے اسے پکارا جائے گا اور حکم ہوگا کہ صائمون ادھر سے آ جائے اللہ ایک دروازہ کافی تھا رب کریم ابواب جنہ فتحت ابواب الجنہ جنت کے سارے دروازے کیوں کھول دیے گئے مجھے تصورات کی دنیا کے اندر جواب یوں ملتا ہے کائنات کے اندر رہنے والوں روزی رکھنے والوں کے لیے ایک دروازہ ضرور ہے لیکن یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے اس کے اندر جو ذکر کرے گا اس کو ذاکرین کے دروازے سے بلایا جائے گا اس کے اندر جو قرآن کی تلاوت کرے گا اس کو اس دروازے سے بلایا جائے گا جو نماز نوافل ادا کرے گا اللہ اس کو اس دروازے سے بلائے گا فرمایا یہ مہینہ بڑی برکتوں والا ہے بات چلی تھی صوم اور سیام سے اللہ فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے سیام پاؤں سے لے کر سر تک سارے جسم کا روزہ کھانے سے رک گیا پینے سے رک گیا کچھ کاموں سے رک گیا سمجھے کہ میں روزہ میرا روزہ ہے اللہ فرماتے ہیں غیبت بھی اس نے جاری کی چغلی بھی اس نے جاری رکھی جھوٹ بھی بولتا رہا منہیات کو بھی کرتا رہا کسی کام سے باز نہ آیا میرے آقا کے فرمان گرامی ہے اس کا مفہوم ہے کچھ لوگ
کھانا پینا چھوڑ دیا اور کہا کہ میرا روزہ ہے، گناہ کرتے رہے، جہاں بیٹھے غیبت، جہاں بیٹھے چوری،